تم گھر جا رہے تھے جب تم مرے، ایک کار ایکسیڈنٹ ہوا۔ یہ حادثہ کوئی شاندار نہیں تھا لیکن جان لیوا تھا۔ تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی، یہ خوشی کی بات ہے۔ پیرامیڈیکل سے جایا گیا لیکن یہ بھی تمہیں بچا نہ سکا۔ ابتدائی طبی امداد کی تمام کوششیں ناکام ہوئیں۔ چوٹ بہت گہری تھی، تمہیں بچایا نہیں جا سکتا تھا۔ بہتر ہے تم مجھ پر یقین کرو۔ اور پھر تم مجھ سے ملے۔ کیا ہوا؟ میں کہاں ہوں؟ تم مر گئے ہو۔ مجھے سمجھنا اتنا مشکل کیوں لگ رہا ہے؟ وہاں ایک ٹرک تھا جو جل رہا تھا، اور ہاں میں تھا اور میں مر گیا۔ ہاں مگر تم فکر مت کرو، ہر کسی کو ایک دن مرنا ہوتا ہے۔ تم نے خود دیکھا، صرف تم اور میں ہی نہیں۔ کیا یہ موت کے بعد کی زندگی ہے؟ تقریباً۔ تم خدا ہو؟ ہاں میں خدا ہوں۔ میرے بچے، میری بیوی، ان کا کیا ہوگا؟ وہ ٹھیک ہوں گے۔ پھر ٹھیک ہے۔ تم ابھی مرے ہو، اس لیے تمہیں ان کی بہت فکر ہو رہی ہے۔ تم مجھے غور سے دیکھو، میں تمہیں خدا بن کے دکھاتا ہوں۔ تم مجھے حیران ہو کے دیکھ رہے ہو۔ میں تمہیں اللہ نہیں لگ رہا۔ میں تمہیں ایک نارمل انسان لگ رہا ہوں۔ میں تمہیں ایک نارمل عزت دار انسان لگ رہا ہوں۔ فکر نہ کرو، تمہاری فیملی کے لیے اچھا ہوگا۔ تمہارے بچوں کی یادداشت میں تم ہمیشہ مکمل رہو گے۔ صرف تمہاری بیوی تھوڑا ہلکا محسوس کرے گی۔ تمہاری ازدواجی زندگی اتنی اچھی نہیں تھی، یہ تمہیں پتہ ہے۔ تمہیں اچھا محسوس کرنے کے لیے تمہیں پتہ ہو کہ تمہاری بیوی اپنا قصور محسوس کر رہی ہے۔ اوہ ابھی کیا؟ ابھی میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا، یا ان دونوں میں سے کچھ نہیں۔ تم واپس زندگی میں جاؤ گے۔ میں تمہیں دوبارہ سے پیدا کروں گا۔ اوہ اچھا، تو ہندوازم ٹھیک تھا؟ سب مذاہب اپنی طرف سے ٹھیک تھے۔ آؤ میں تمہیں کچھ دکھاتا ہوں۔ تم میرے ساتھ چل رہے ہو۔ وہاں کچھ نہیں تھا، ہم کچھ نہیں تھے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کہیں نہیں، صرف چلتے ہوئے بات کرنا اچھا لگتا ہے۔ جب میں دوبارہ پیدا ہوں گا تو پھر سارا سلسلہ زیرو سے شروع ہوگا، بیبی سے۔ جو کچھ میں نے زندگی میں کیا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو کچھ میں نے تجربے کیے اس کا کچھ نہیں بنے گا۔ نہیں، سب نالج، سب کچھ، جو کچھ تم نے کیا، جو کچھ تمہیں پتہ ہے، تمہاری زندگی میں جو کچھ ہوا، تم سے پہلی والی زندگیوں سے لے کے تمہارے اندر ہی ہے۔ تم صرف اس وقت اس مومنٹ یاد نہیں کر سکتے ہو۔ تم پہلے جو کچھ جانتے تھے پہلی زندگی کا تمہارے اندر ہی ہے، صرف تم اس کو یاد نہیں کر سکتے ابھی۔ پھر اللہ نے اس کو کندھے سے پکڑ کر کہا، تمہاری روح بہت زبردست ہے، اتنی خوبصورت ہے کہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بہت بڑی روح ہے تمہاری۔ انسانی عقل روح کے ایک صرف چھوٹے سے ٹکڑے کو سمجھ سکتی ہے۔ جیسے تم پانی میں اپنا ہاتھ رکھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ پانی گرم ہے یا ٹھنڈا ہے۔ اپنا ایک چھوٹا سا حصہ اس کے اندر رکھو گے، مگر پھر بھی تمہیں پتہ ہوگا کہ اس کے اندر زندگی میں کیا ہوا ہے۔ تم پچھلے 48 سال سے ایک انسان کے اندر تھے اور ابھی اتنے فری نہیں ہوئے کہ تمہیں پتہ ہو کہ تمہاری روح کے بس میں کیا ہے۔ جب تم یہاں میرے ساتھ کافی لمبے عرصے تک رہتے تو تمہارے بس میں ہوتا کہ تم وہ سب کچھ یاد کر سکتے، لیکن درمیان میں ہر ایک زندگی کے درمیان اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اچھا، میں کتنی بار پیدا ہوا؟ بہت دفعہ، اور مختلف بن کے پیدا ہوئے۔ اس دفعہ تم چائنا میں پیدا ہوگے، دیہاتی لڑکی کے روپ میں، سن 1500 میں۔ کیا پلیز مجھے ماضی میں بھیج رہے ہو؟ لیکن وقت جسے تم جانتے ہو صرف تمہاری کائنات میں ہے، لیکن جہاں سے میں آیا ہوں وہاں سب کچھ مختلف ہے۔ جہاں سے تم آئے ہو، یقیناً میں بھی تو کہیں سے آیا ہوں، اور وہاں میرے جیسے دوسرے بھی ہیں۔ ابھی تم یقیناً جاننا چاہو گے کہ وہاں پہ کیسے ہے، لیکن تمہیں یہ سچ سمجھ نہیں آ سکتا۔ اوہ، تم مایوس ہو کے یہ کہہ رہے ہو؟ جب میں مختلف اوقات میں واپس پیدا ہوا تھا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے خود کو خود ہی دیکھا ہو۔ ہاں، تم نے اکثر دیکھا ہے۔ تم نے اپنی خود کی زندگی کو دیکھا ہے، لیکن تمہاری زندگی مختلف تھی، اس لیے تمہیں پتہ نہیں چلا۔ مگر یہ سب کیوں؟ میں تمہاری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اس کائنات کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ مزید آگے جا سکو۔ آپ کا مطلب ہے کہ انسانیت آگے جائے؟ نہیں، صرف تم۔ یہ ساری کائنات میں نے صرف تمہارے لیے بنائی ہے۔ ہر نئی زندگی کے ساتھ تم ہوشیار ہوتے جا رہے ہو۔ کیا صرف میں؟ دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا ہے؟
دوسرے کوئی نہیں ہے؟ نہیں، اس کائنات میں صرف ہم دونوں ہیں۔ آپ میری سمجھ سے باہر ہو، لیکن دنیا میں سب انسان ہیں، سب آپ کے دوسرے روح ہیں۔ کیا میں سب ہوں؟ ابھی آپ کو سمجھ آئی۔ لیکن میں سب انسان ہوں جو دنیا میں زندہ تھے اور ہیں اور جو رہیں گے۔ میں قائد اعظم بھی ہوں اور میں گاندھی بھی ہوں، میں ضیاء الحق بھی ہوں اور میں آڈولف ہٹلر بھی ہوں، میں حضرت عیسیٰ بھی ہوں اور میں وہ سب بھی ہوں جو ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ تم خاموش ہو گئے ہو ایک دم سے۔ سب کچھ جو تم نے کسی دوسرے کو نقصان دیا ہے، اپنے آپ کو نقصان دیا ہے۔ جو دوسروں کے لیے اچھا کیا ہے، اپنے لیے اچھا کیا ہے۔ ہر سکون اور ہر غم، ہر دکھ اور ہر سکھ کا جو بھی لمحہ کسی انسان نے کائنات میں گزارا ہے، تم نے گزارا ہے یا تم گزارو گے۔ تم بہت سوچ رہے تھے، پھر کہہ رہے تھے کہ کیوں یہ سب کیوں؟ اسی لیے تم ایک دن میرے جیسے ہو جاؤ گے، اس لیے کہ تم ہو، تم ہمارے خاندان میں سے ہو، ہم میں سے ہو، تم میرا بچہ ہو۔ میں اللہ ہوں؟ ابھی نہیں، ابھی تم ایک فیٹس ہو۔ تم بڑھو گے، پہلے تم ہر انسان ہر وقت ہوگے، پھر تم اتنے بڑے ہو جاؤ گے کہ تم پیدا ہو سکو۔ تو پھر ہماری کائنات صرف ایک انڈا ہے۔ ابھی وقت ہے تمہاری اگلی زندگی کا اور میں تمہیں تمہارے راستے پر بھیج رہا ہوں۔